کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک 6 سال کا یتیم بچہ جس کے سر سے باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا ہو اور ماں بھی راستے میں دنیا چھوڑ جائے، وہی ایک بچہ پوری دنیا کا رہنما کیسے بن جاتا ہے؟ یہ کہانی کسی بادشاہ کی نہیں، کسی سپاہ سالار کی نہیں، بلکہ اس بچے کی ہے جس کے پاس نہ محل تھا نہ دولت، مگر اس کے پاس اللہ کی حفاظت تھی۔ یہ بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی۔ یہ عرب کی سرزمین تھی، ریت کے طوفان، پتھریلے پہاڑ اور قبیلوں کی زندگی۔ مکہ ایک تجارتی مرکز تھا، مگر روحانی طور پر اندھیروں میں ڈوبا ہوا۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، غرور میں جیتے تھے اور کمزوروں پر ظلم عام تھا۔ اس ماحول میں اللہ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے سال پیدا ہوئے۔ یہ وہی سال تھا جب ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا، مگر اللہ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے اس لشکر کو تباہ کر دیا۔ قرآن مجید کی سورۃ الفیل اس واقعہ کو بیان کرتی ہے۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اس گھر کی حفاظت اللہ خود کرے گا، کیونکہ اب اس گھر سے ایک ایسی ہستی اٹھنے والی تھی جو توحید کا پیغام دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ دنیا میں یتیم پیدا ہوئے۔ پیر کی صبح ربیع الاول کے مہینے میں حضرت بی بی آمنہ کے گھر وہ مبارک ساعت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت بی بی آمنہ نے بعد میں بیان کیا کہ انہوں نے ایک نور دیکھا۔ سیرت کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہے، مگر اس کی تفصیلات میں مبالغہ نہیں کیا جاتا۔ حضرت عبد المطلب کو جب خبر ملی تو وہ خوشی سے بھر گئے۔ وہ اپنے پوتے کو کعبہ لے گئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور 7ویں دن عقیقہ کیا۔ اسی دن انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ نام عرب میں عام نہیں تھا۔ لوگ حیران ہوئے۔ عبد المطلب نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ زمین اور آسمان والے اس کی تعریف کریں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا، جو ابو لہب کی لونڈی تھی۔ کچھ عرصے بعد عرب کے رواج کے مطابق آپ کو صحرا میں بھیجا گیا تاکہ وہاں کی صاف فضا اور خالص عربی زبان میں پرورش ہو سکے۔ بنو سعد کی عورتیں ہر سال مکہ آتی اور بچوں کو رضاعت کے لیے لے جاتی۔ اس سال کا حد تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر بھی آئے، مگر کوئی امیر بچہ نہ ملا۔ آخر میں انہیں بتایا گیا کہ ایک یتیم بچہ ہے۔ اکثر عورتیں یتیم کو لینے سے ہچکچاتی تھیں کیونکہ اس سے زیادہ مالی فائدہ نہیں ہوتا تھا، مگر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ اس بچے کو لے لیا جائے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئی۔ واپسی کے سفر میں انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا کمزور اونٹ اچانک تیز چلنے لگا ہے۔ ان کے گھر پہنچنے کے بعد ان کی بکریاں پہلے سے زیادہ دودھ دینے لگیں۔ قحط کے دنوں میں بھی ان کے گھر میں برکت محسوس ہونے لگی۔ یہ واقعات سیرت کی معتبر کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں، مگر یہ سب اللہ کی برکت تھی، نہ کسی مبالغے کا حصہ۔ صحرا کی فضا صاف تھی، ریت کھلے میدان، سادہ زندگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے، مگر کبھی جھگڑا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سنجیدہ اور متوازن مزاج کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ صحیح مسلم کی روایات کے مطابق بچپن میں ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو فرشتے آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، دل کو نکالا، اس سے ایک حصہ نکالا اور اسے پاک کیا، پھر واپس رکھ دیا۔ بچے گھبرا کر حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھاگے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا نے آ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کچھ بدلا ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ تھے۔ یہ واقعہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس لیے اسے ایمان کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حلیمہ رضی اللہ عنہا کو فکر ہوئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئیں۔ اب آپ تقریباً 4 یا 5 برس کے تھے۔ کچھ عرصہ اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ آپ کو مدینہ لے گئی تاکہ رشتہ داروں سے مل سکیں۔
اور اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کریں۔ وہاں کچھ دن قیام کیا، ماں اور بیٹے نے قیمتی وقت ساتھ گزارا۔ واپسی کے سفر میں مقام ابوا پر حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ سوچئے 6 سال کا بچہ، صحرا کا سناٹا اور ماں کی نظر۔ یہ لمحہ انسانی تاریخ کی سب سے دردناک لمحات میں سے ایک تھا۔ ایک یتیم بچہ جو ماں باپ دونوں سے محروم ہو گیا، مگر اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ نہ کوئی شراب جو حد سے باہر ہو، نہ کوئی جھوٹ، نہ کسی کمزور پر ظلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھیل تماشے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ آپ باوقار، متوازن اور سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ لوگ آپ کو بچپن ہی سے پسند کرتے تھے۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور الامین کہلائے، مگر اس کی بنیاد بچپن ہی میں پڑ چکی تھی۔ یتیمی نے آپ کو صبر سکھایا، غربت میں عاجزی سکھائی، صحرا نے مضبوطی سکھائی۔ یہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، خاموش، سادہ مگر عظیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔